اسحاق ڈار کے بارے میں آپ جو مرضی کہیں، لیکن جو ان کی بھی جو بینگ اے فائنانس منسٹر جو انہوں نے اپنے دور میں کیا اور جس قسم کی جو پالیسیز تھیں، اس سے پاکستان کے جو حالات تھے، آپ دیکھیں کہ ڈالر کہاں پہ تھا، پیٹرول کہاں پہ تھا، اوور آل اکانومی، مہنگائی دیکھیں وہ میرا 4-5% تک انفلیشن کا ریٹ تھا، اور اسی لحاظ سے جو مطلب ہے کہ انٹرسٹ ریٹ تھا وہ بہت کم تھا. تو اب جو حالات ہیں تو ان میں یعنی کہ میں تو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے اسحاق ڈار صاحب کے متعلق جو بھی کیسز بنوائے اور جو جھوٹ سچ تھا اس کو سامنے رکھ کے اس کو دوبارہ ریویو کر کے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا کہ بہت سے لوگ ٹرائی کر چکے ہیں پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کے اندر، اور ہر کوئی فیل ہوتا جا رہا ہے، اور اکانومی کے حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو ان حالات میں میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سے ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے ان کے خلاف غلط کیسز بنائے، اور پھر کورٹس کو چاہیے کہ وہ کم از کم ان کے متعلق جلد سے جلد فیصلہ کرے، اور کم از کم ریویو کرے کہ کس قسم کے مطلب ہے کہ کیسز بنائے گئے. اچھا، ابھی میں چونکہ اسحاق ڈار صاحب سے میں کہتا ہوں کہ ان سے معافی مانگی جائے، اسحاق ڈار صاحب کو بلایا جائے کہ جی آئیں جی دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. تو اس بیک گراؤنڈ میں صرف میں تھوڑا سا ان کے کیسز کے اوپر آپ کو بتاؤں گا کہ اسحاق ڈار صاحب کے متعلق کیسز کے اوپر کچھ فیکٹس ہیں میرے پاس کہ جی کس قسم کے یہ کیسز تھے، نیچر کیا تھی کیسز کی، اور جھوٹ سچ کو کس طرح مکس کر کے. تو آپ ظاہر ہے کسی کو بھی آپ کیس بنا دیں اور پھر وہ ظاہر ہے ملک سے باہر چلے گئے، اگر انہوں نے ملک میں رہنا تھا تو انہوں نے جیل میں رہنا تھا، اور جیل میں وہ انڈیفینٹ پیریڈ آپ کو رکھا جاتا ہے. تو انہوں نے یہی آپٹ کیا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں، اور قانونی طور کے اوپر اس لیے ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا گیا. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.